والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو ایک بندے کا اپنے رب سے مانگنا ہوتا ہے، اس مانگنے کے لیے صرف لفظوں کے انتخاب کی ضرورت نہیں ہوتی، آجائیں آجائیں ادھر سامنے آ میرے سامنے، اٹھ جائیں ادھر آئیں، اٹھ جائیں، شاباش. کبھی کبھی لفظوں کو اکٹھا کرنے والا اور جمع پونجی صرف کرنے والا اتنا عمدہ طریقے سے اپنے پروردگار سے نہیں مانگتا جتنا ایک خاموش رہنے والا خاموش رہ کے اپنی اداؤں سے اپنے رب سے مانگ لیتا ہے. کیوں؟ کیا رب کو ضرورت ہے کہ ہم کوئی لفظ بولیں تو رب کو تب پتہ چلے گا کہ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے رب کو؟ بالکل نہیں. بولنے والا بولے یا نہ بولے، ہمارے سینوں میں چھپے رازوں کو جاننے والا
اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اب میرے بندے کی ضرورت کیا ہے اور کتنی ہے۔ لیکن جو مانگنے والے کی مانگتے ہوئے ادائیں ہوتی ہیں، کبھی اونچی بولنا، کبھی دل ہی دل میں باتیں کرنا، کبھی خاموش رہنا، صرف آنسو بہا کے مانگنا، کبھی آنسو نہ آئے تو رونے کی شکلیں بنانا۔ عطا کرنے والا، دینے والا، سنیں پھر ذرا، کبھی کبھی مانگنے والے کو نہیں دیتا، بڑی دیر کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مانگنے والے کی ادائیں اچھی نہیں ہوتی یا مانگنے والے کا مانگنے کا انداز عمدہ نہیں ہوتا۔ جناب یعقوب سے زیادہ عمدہ کون مانگ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی 40 سالوں کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اسے مانگنے والے کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ دیتے نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے آ کے مانگتا رہے، مجھے پیارا بڑا لگ رہا۔ یہ ایک انداز ہے پروردگار کا۔ مانگنے والوں نے بھی بڑے بڑے طریقوں سے مانگا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوا کہ حالات و نظام زندگی سے پریشان ایک خاتون نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں مر چکی ہوتی۔ سمجھ گئے ہو کون ہے؟ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا، نہ دیکھنا پڑتا، خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں بی بی ایسی باتیں اسے کرنی چاہیے جس کے پاس کوئی پشت پناہی نہ ہو۔ تمہارے ساتھ تو پروردگار کا سہارا موجود ہے، تم ایسی باتیں کر رہی ہو کہ میں مر چکی ہوتی، دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وہ عیسیٰ جس نے ابھی کچھ عرصے کے بعد بولنا تھا، اللہ نے اس بچے سے وہ تقریر کروا دی جو بڑے بڑے علم والے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ ایک مانگنے والے کا مانگنا اور پروردگار کا اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دینا، یہ میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ بڑے تھوڑے سے وقت میں بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ تلواریں کوئی نہیں ہیں، گنتی کی ہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں ہیں گنتی کے، بندے 313 ہیں، آگے لشکر کافروں کا اپنے مادی ساز و سامان سے بھرا ہوا 1000 تعداد ہے، مقام بدر کا ہے۔ کوئی لڑائی کا موقع نہیں بنتا۔ یہ 313 وہ ہیں جو اپنے گھر اپنی جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کے خالی ہاتھ واپس آئے تھے۔ تلواریں لینا تو جنگ کرنا ہوتا ہے نا، وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا، جو بچاؤ کا سبب ہوتی ہے، سامان ہوتی ہے، ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے
کہ کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، اپنے بچانے کا سامان اکٹھا کر لیتے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے، جنگ آ گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ بڑا خوبصورت تذکرہ ہے، دیکھیں کیسے مانگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، دو معنی عرض کروں گا۔ میرے پروردگار، یہ جو میری جماعت ہے 313 افراد پر مشتمل ہے، ان تہلک، اگر یہ کافروں کا نشانہ بن کے رہ گئی میرے مولا، تو اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا بندہ کوئی نہیں رہ جائے گا۔ پیچھے ہے جو کوئی نہیں، مولا آپ نے حکم دیا، ہم آ گئے، سواریاں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، 1000 کے مقابلے میں 313 کا جوڑ کوئی نہیں، لیکن ہم آ گئے مولا، لہذا تہلک ہذہ العصابہ، یہ مختصر ترین جماعت ہے میرے پروردگار، اگر یہ نشانہ بن گئی، یہ شہید ہو گئی، اس کا نام و نشان نہ رہا، تو میرے پروردگار اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ عزا کا نام ہوگا، حبل کا نام ہوگا، لات و منات کا نام ہوگا، دیوتاؤں اور دیویوں کا نام ہوگا، اور اونچی نیچی قبر کا نام ہوگا۔ پروردگار تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، لہذا شہادت کا درجہ اپنی جگہ پر بڑا عظیم ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں مولا یہ میری جمع پونجی ہے، بچا کے رکھنا۔ اور دوسرا معنی میں عرض کرنے لگا ہوں، اے میرے پروردگار، یہ جو جماعت ہے یہ میرے زخموں کی پٹی ہے، یہ لوگوں نے کہا کہ اصحابہ زخم پہ لگائی جانے والی پٹی کو بھی کہتے ہیں۔ سنیں افسا، کیا خوبصورت بات ہے میرے مولا، یہ جو صحابہ 313 کے یہ جو تعداد ہے، یہ میرے زخموں کی پٹی ہے میرے پروردگار۔ میرے بلال کو مارا گیا، مجھے زخم لگا، ہجرت حبشہ ہوئی، میرے یاروں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، مجھے زخم لگا، میری بیٹی کو مارا، مجھے زخم لگا، میرے اوپر گند رکھا گیا حالت سجدہ میں، پروردگار مجھے زخم لگا، میں محمد الرسول اللہ کتنے کتنے زخم سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جو غریب یار ہے، یہ جو وفادار ہے، یہ میرے زخموں کی پٹی ہے میرے پروردگار۔ آج اگر یہ پٹی کھل گئی، میرے زخم تازہ ہو جائیں گے، میری پریشانیاں پلٹ آئیں گی، میرے دکھ پلٹ آئیں گے، لہذا مہربانی مولا میری پٹی کو بچا کے رکھنا تاکہ میرے زخم کھل نہ جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا رکھا ہے اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور بلند ہوئے، کچھ اور بلند ہوئے، چادر مبارک رسول اللہ کے کندھے سے نیچے گرنے لگی۔ حضرت صدیق اکبر ہمراہ ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے کندھوں کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ کے دبانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ غم نہ کریں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔
یہاں پہ میں اگر بات کروں صدیق اکبر کی تو میرا اپنا پیغام جو دینا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا، لیکن اتنا بتا دوں، ہر مشکل موقع پہ آپ اگر دیکھیں نا تو آپ کو رسول اللہ کے ساتھ سر فہرست صدیق اکبر نظر آئیں گے۔ کلمہ پڑھا ہے تو مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، ہجرت کی ہے ساتھ صدیق اکبر ہے، اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے تو پہل صدیق اکبر ہے، اللہ کے نبی نے معراج فرمایا ہے، ماننے والے سب سے پہلے صدیق اکبر ہے۔ ہر موقع پر رسول اللہ کے ساتھ رہنا، کوئی موقع جانے نہ دینا۔ اللہ پاک کو اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ نے صدیق اکبر کی قبر مبارک کی جگہ بھی رسول اللہ کی قبر مبارک کے ساتھ بنا دی ہے۔ یا اللہ یہ میرے زخموں کی پٹی ہے، یہی بات ہے نا، توجہ۔ مولا یہ پٹی کھلنی نہیں چاہیے، زخم خالی ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، دکھ بڑھ جائیں گے۔ اور میں دکھوں کی بات عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگوں کو اپنے دکھ پریشان کرنے لگے اور تمہیں اپنے دکھوں سے اذیت ہونے لگے تو میں محمد الرسول اللہ کے دکھ یاد کیا کرو، میرے اوپر آنے والی مصیبتیں یاد کیا کرو، میرے اوپر آنے والی تکلیفیں وہ یاد کیا کرو۔ جب تم یہ یاد کرو گے تمہیں اپنے دکھ ہلکے نظر آئیں گے، تمہیں اپنی اذیتیں ہلکی نظر آئیں گی، تمہیں اپنے مصائب اور تکلیفیں مجھ سے کم نظر آئیں گی، تمہیں سہارا ہو جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں دکھ کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا طائف کی جانب کہ یہ مکہ کے لوگ تو نہیں مانتے، مکہ کے لوگ تو تسلیم نہیں کرتے، ممکن ہے طائف والوں کے مقدر میں ہدایت ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمراہ حضور کا غلام بھی موجود ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے سرداروں کو دعوت دی ہے کہ لوگوں مشن مان لو، عقیدہ درست کر لو، اپنا عمل بہتر کر لو، پروردگار کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، پروردگار کی الوہیت کو تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب و مفہوم سمجھ جاؤ۔ اہل مکہ نے جو کیا سو کیا، طائف والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے جوان لڑکوں کو لگا دیا، ان کا کام ہے پتھر مارنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون مبارک نکل رہا ہے، جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے، جوتی مبارک ہے اور خون جم گیا ہے، پاؤں کے ساتھ مبارک جوتا چپک کے رہ گیا ہے، اتنی اذیت ہے، اتنا دکھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میں سیاست لینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی زمین کا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی تمہاری جماعتوں کے مقابلے میں نئی جماعت اور نئی تنظیم وہ لا کے اپنی پاور بنانا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بات کی ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ کو مانو کہ پروردگار عالم کے سوا اس کائنات کی دشواریاں حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، پروردگار عالم کے سوا مشکلیں آسان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پتھروں سے جسم مبارک زخم
زخم پہ زخم لگا ہوا ہے، اتنا خون نکل گیا ہے، لیکن ذرا انداز آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو گئے، ٹیک لگائی ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، چلا بھی نہیں جا رہا، بولا بھی نہیں جا رہا۔ ایک سردار نے دیکھا، اس نے اپنے غلام و نوکر سے کہا کہ یہ جو کھجور ہے دے جاؤ، اور وہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے اس تک یہ کھجور انگور پہنچا دو تاکہ کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ وہ غلام اور نوکر اپنے مالک سے کھجور اور انگور لے کر محمد کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آیا۔ یہ میرے سردار نے بھیجے ہیں، یہ میرے مالک نے بھیجے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زخموں سے چور ہیں، دکھ اپنی جگہ پر ہے۔ کتنے کلومیٹر کا سفر آپ نے مکہ سے طائف کا پیدل کیا ہوا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تھکن اپنی جگہ پر ہے، زخم اپنی جگہ پر ہے، دل برداشتہ ہے، یہ دکھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام کے سامنے انگور آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام بھولے نہیں، کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال نہیں ہے؟ کون یاد رکھتا؟ حضرت صدیق اکبر کی تسلی کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مکمل فرمائی ہے۔ اب ذرا یہ مانگنے والے کی ادا تو آپ نے سن لی ہے، اب ذرا دینے والے کی عطا بھی دیکھیں۔ اللہ چاہتے ایک فرشتہ بھیج کے بستی کو الٹ پلٹ فرما سکتے تھے، پروردگار عالم کا ارادہ بن جاتا، ایک فرشتہ آ جاتا، چیخ مارتا، ان کے دماغ پانی کی طرح بہہ کے کانوں سے نکل جاتے۔ اللہ چاہتے زمین پھٹ جاتی، یہ زمین میں دنس کے رہ جاتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا ہے، کچھ کے اوپر ہم نے بجلیاں گرائی ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دنسا کے رکھ دیا ہے۔ ایک قوم ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم بادلوں کا انتظار کر رہی ہے، بادل آ گئے، گھروں میں بڑی سخت گرمی ہے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کے میدان میں پہنچے، یہ سامنے بادل ہے، ممطرنا، ان سے بارش آئے گی، ہمیں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ہمیں سکون مل جائے گا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کے جب میدان میں پہنچے، میں اللہ پاک نے بادلوں سے بارش نہیں بلکہ آگ گرا کے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان سب کے باوجود اللہ نے بادل ایسے نہیں بھیجے، اللہ نے زمین کو نہیں پھاڑا، اللہ نے انہیں غرق بھی نہیں کیا، فرشتوں نے بستیاں بھی نہیں اٹھائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ملائکہ کی جماعت ذرا سن لو، میں اللہ نے تمہیں لڑنے کے لیے نہیں بنایا اور تمہارا لڑائی کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کا نہ تو کوئی ایسی لڑائی ہے کہ تم دو بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہوگی زمین پہ، تمہیں لڑائی کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ تیر تلوار چلانا ملائکہ تمہارا کام بھی نہیں ہے، یہ انسان ہیں جو کرتے کراتے آ رہے ہیں۔ تمہارا کام ہے میری عبادت کرنا، تمہارا کام ہے میری رضاؤں کی تلاش کرنا۔ نہ تمہیں کھانے کا علم ہے، نہ تمہیں پینے کا علم ہے، نہ تمہیں انسان کی دوسری ضروریات کا علم ہے۔ اے ملائکہ کی جماعت، تمہیں میں اللہ پاک نے اس لیے پیدا تو نہیں کیا، لیکن آج محمد الرسول اللہ کے ہاتھ اٹھے ہیں، میں اللہ ان کو بھی